کر سکتا ہے حق کے مطابق تعریف کرنے کے لیے حقیقت کا جاننا ضروری ہے، حقیقت کا جاننا ضروری ہے میرے پیارے۔ بحمدہ تعالیٰ رب کا فضل و احسان ہے، جتنے بھی اہل سنت والجماعت ہیں، جتنے بھی پیرانی طریقت سے وابستہ حضرات ہیں، اہل سلسلہ ہیں، ہمارا یہی عقیدہ تھا، یہی عقیدہ ہے، یہی عقیدہ رہے گا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ہم نبی کی تعریف جتنی کر سکتے ہیں کریں گے، لیکن اس میں کنتو پرنتو بٹ لیکن نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ ہم نبی کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ اب آپ سمجھیے نبی کی حقیقت، اللہ اکبر، ہم آپ کیا جانیں گے؟ نبی کی حقیقت تو وہ نہ جانے گا جس نے دنیا میں آنے کے بعد آنکھ کھولی، خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے لیکن کعبے کو نہیں دیکھا، آنکھ بند کر کے رکھا، کعبے میں پیدا ہوئے، آنکھ بند رکھا، کعبے کو نہیں دیکھا۔ شور ہو گیا مکے میں کہ عبد المطلب ابو طالب کے گھر ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا ہے جو آنکھوں سے اندھا ہے۔ سارے لوگوں میں مشہور ہو گیا، سب آئے، عرب کے رسم و رواج کے مطابق بچے کو گود میں اٹھایا، پیار کیا، پھر آگے دے دیا، آئے پیار کیا، آگے دے دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے، سب سے بعد میں گئے۔ جب سب مبارکباد دے کے چلے گئے، لیکن افسوس کا بھی اظہار کرتے جا رہے تھے کہ ابو طالب کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا لیکن آنکھوں سے معذور ہے، وہ اندھا ہے، آنکھ ہی نہیں کھولتا۔ تو مبارکباد بھی دے رہے تھے اور افسوس کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ سب آئے، پھر نبی آئے، نبی نے گودوں میں اٹھایا مولا علی کو، جیسے ہی علی کو گود میں لیا، علی نے آنکھیں کھول دی۔ اے علی، اب تک آنکھ بند تھی، نبی نے لیا تو آنکھ کھول دی۔ کہا انتظار تھا کہ کعبے کو بعد میں دیکھوں گا اور جانے کعبہ کو پہلے دیکھوں گا، پہلے جانے کعبہ کو دیکھ لوں پھر کعبہ دیکھوں گا۔ نبی نے گود میں لیا، علی نے آنکھیں کھول دی، علی نے آنکھیں کھول دی۔ نبی نے ان کو آنکھ کھولتا دیکھا تو مسکرا پڑے، نو ریمارک، کوئی ریمارک نبی نے نہیں دیا، بس مسکرا پڑے۔ اس مسکراہٹ میں بڑی حکمت تھی، اس مسکراہٹ میں بہت حکمت تھی کہ علی میرا ہاتھ ملا، میری گود ملی، تم نے فوراً پہچان لیا مجھے۔ نبی نے مسکرا کر علی کو یہ جواب دیا اور علی نے آنکھ کھول کر مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت کی۔ پھر شور اٹھا کہ جسے ہم نے اندھا سمجھا تھا وہ اندھا نہیں ہے، وہ تو بڑا بینا ہے، ہم تو ظاہر کو دیکھنے والے ہیں، وہ اتنا بڑا آنکھ رکھنے والا ہے کہ وہ باطن کو دیکھ لیتا ہے۔ تبھی تو اس نے پہچانا کہ یہ نبی کی گود ہے، ورنہ جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہو کیا اس کے اندر کوئی سینس ہوتا ہے کیا؟ تو ظاہر ہے کہ ظاہری عقل، ظاہری آنکھ سے اس نے نبی کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا نبی کو۔ یہ دست کرم کسی اور کا نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا ہے۔ ایسے علی، ایسے مولا علی، ان سے نبی فرماتے ہیں جو زندگی بھر نبی کی شفقتوں میں رہے، جو ایمان لانے والوں میں بچوں میں سب سے پہلے ہی ایمان لائے، جو نبی کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہے، جو پوری زندگی نبی کی صحبت میں، تربیت میں، نبی کے سائے کرم میں گزارا، صبح دیکھی، دوپہر دیکھی، شام دیکھی، ہر صبح نبی کی زیارت سے، ہر دوپہر نبی کی زیارت پر، ہر شام نبی کی زیارت پر ختم ہو، ہر رات نبی کی زیارت پر جس کی گزرے، وہ مولا علی مشکل کشا۔ ان مولا علی سے نبی فرماتے ہیں، اے علی، تم نے محمد الرسول اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ دیکھ تو رہے ہیں لوگ مولا علی، لیکن ان مولا علی سے نبی فرما رہے ہیں
اے علی تم نے محمد رسول اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ اب وہ نبی تھے، وہ علی تھے، وہ علی تھے، سمجھ گئے کہ بات کچھ اور ہے۔ کہا یا رسول اللہ ہم نے تو صرف آپ کو دیکھا ہے، باقی حقیقت کیا ہے وہ رب جانے۔ کیا فرمایا؟ حالانکہ یہ حدیث بعد میں آئی ہے، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی کی، لیکن علی نے تو بہت شروع میں کہا تھا یا رسول اللہ ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی حقیقت کیا ہے وہ رب جانے۔ پھر بعد میں نبی یہی فرما رہے ہیں کہ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ تو میرے پیارے کون ہے اس پرتھوی پر، اس پورے ضلوع زمین پر جو نبی کی حقیقت کو جانے، اور جو نبی کی حقیقت کو جانے گا وہی نبی کی تعریف ان کے حق کے مطابق کر سکتا ہے، اور نبی کی حقیقت جاننے والا صرف ہمارا رب ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ یہی وجہ تو ہے کہ جب کہا جاتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا، بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو، اور ایک بار نہ بھیجو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بھیجو اور بھیجتے رہو، صرف ایک بار نہ بھیجو، بھیجو اور بھیجتے رہو، اس لیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اور جب اللہ نے یہ فرمایا کہ صلو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، ان پر تم بھی درود و سلام بھیجو، اب آپ بھیجتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد، کیا کہتے ہو؟ خدا کہہ رہا ہے ہم سے کہ تم درود بھیجو، اور ہم پلٹ کر کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی، اے اللہ تو بھیج دے، تو بھیج دے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم سے یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے ایمان والو نبی پر درود و سلام بھیجو، وہ ہمیں حکم دے رہا ہے، اور ہم جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو بھیج دے ہمارے نبی پر۔ یہ تو بے ادبی ہے نا بھائی، میں کہوں کہ ایک گلاس پانی لے آؤ یار، آپ کہو کہ آپ ہی لے لیجئے، مستشیر میں کہوں کہ ذرا یہ سامان اٹھا دو، آپ کو آپ اٹھا لیجئے، تو یہ بے ادبی ہے یا رب ہے؟ بے ہے، اور ہم یہی کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ صلی علی محمد، کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تو بھیج دے۔ کیوں 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 کہتے ہیں ہم ایسا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اے مولا ہم انسان ہیں، خطاؤں سے بھرے ہوئے ہیں، ہماری زبانوں میں وہ پاکیزگی نہیں، ہمارے فکر میں وہ پاکیزگی نہیں، ہمارے الفاظ اس لائق نہیں ہیں، ان کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں ڈائریکٹ پہنچے، اس لیے کہ ہم تیرے محبوب کی حقیقت و شان کو جانتے نہیں ہیں، لیکن مولا تو جانتا ہے، تو جانتا ہے، تو اس لیے اے مولا ہم تیری بارگاہ میں بھیجتے ہیں، اب اس میں جو کچھ بھی کمی رہ گئی ہو تو اپنے محبوب کی شایان شان اسے بنا کر ہمارے آقا کی بارگاہ میں پہنچا دے، ہمارے آقا کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ میرے پیارے آج کے اس الہادی دور میں یاد رکھو، جس قدر نبی سے تمہاری محبت مضبوط ہوگی اتنا ہی تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا۔ ہماری ایمان کی مضبوطی کا انحصار رسول سے محبت پر ہے، اور یہ محبت کمزور پڑ گئی تو ایمان کمزور پڑ جائے گا۔ آج سارے حملے اسی محبت پر ہو رہے ہیں،
وحدانیت پر کوئی ایشو نہیں، فرائض پر کوئی اختلاف نہیں، کوئی کچھ نہیں بولتا، واجبات پر سب کو اتفاق۔ جب نبی کی عظمت اور نبی کی محبت کی بات آتی ہے تو وہاں کنتو پرنتو بٹ لیکن لوگ ملانے لگتے ہیں۔ تو میرے پیارے، یہ کنتو پرنتو بٹ کے جال میں، جنجال میں، اس شیطان کے کھیل میں پھنسنا نہیں۔ کوئی کنتو پرنتو بٹ لیکن نبی کی شان میں کرے، کہا سن تو کنتو و پرنتو و بٹ اور لیکن کیا کہتا ہے؟ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ خدا کے بعد زمین و آسمان میں، سارے عالم میں اگر کوئی ذات سب سے بڑی ذات ہے خدا کے بعد تو وہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ یہ جواب دے دو گے نا تو ابلیس بھی ہوگا تو لوٹ جائے گا، لیکن اگر اس جال میں پھنسے تو پھنستے چلے جاؤ گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب صاحب ایمان ہیں، صاحب ہو گئے۔ چلیے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہم سب کو اسی ایمان، اسی عقیدے، اسی عقیدت پر، اسی محبت پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔